مجھے گالی دینا ہے تو اس سے اور بدترین گالی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میرا نام اسد الدین اویسی ہے. آخر کتنے نوٹس دو گے مجھے؟ مہاراشٹرا میں نوٹس، ہر جگہ نوٹس. میں کیا بولتا ہوں؟ کیس بک کرو نا میرے پہ. کتنا کیس بک ہوا بتاؤ؟ مہاراشٹرا میں 3 سال سے تقریر کر رہا ہوں میں. وہی کانگریس کی ظالم حکومت تھی، راشٹروادی کی تھی، تو ہر بار مجھے روکتے تھے. میں خاموش بیٹھتا گیا. ایک بار مالیگاؤں کو گیا رمضان کے مہینے میں 2013 میں. افطار کی دعوت تھی، مجھے روک دیا گیا ہائی وے کے اوپر. میں نے کہا میں افطار کی دعوت میں جا رہا ہوں، جلسے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. تو کہا گیا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے. میں روزہ کھولنے جا رہا ہوں. میں حیدرآباد سے 7 گھنٹے کا سفر کر کے آؤں. مجھے روزہ کھولنا ہے، نماز پڑھنا ہے، مجھے وضو کرنا ہے. نہیں جانے دیا مجھے. میں خاموش ہو گیا. کہاں مجھے نوٹس نہیں دیا، خاموش ہو گیا. یاد رکھو میرے صبر کا امتحان مت لو. تم لوگوں کو واسطہ پڑا ہوگا دیوانوں سے، مگر میں ان دیوانوں کا باپ ہوں. یاد رکھو. اگر میں روڈ پہ نکل جاؤں گا، میں اپنی بات کو منوا کر رہوں گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جیل میری آواز کو نہیں دبا سکتی. صرف میری آواز کو کوئی چیز دبا سکتی ہے تو میری موت. تو مارنے والے مار مجھے، میں کھڑا ہوں تیرے سامنے. اور میں جلسہ کر کے اسی روڈ سے جاؤں گا، اکیلے جاؤں گا. کوئی مجلس کا امتیاز جلیل نہیں آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا. میں اکیلا جاؤں گا. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کون مجھے مارنا چاہتا. مارو مجھے، جوتا مارو، گولی مارو، پتھر مارو، جو مارنا ہے مارو مجھے. کیا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے جمہوریت کا. کس لیے ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں کہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ بول نہیں سکتا. میں اتر پردیش میں 19 تقاریر کر کے آ رہا ہوں. میری آواز بیٹھ گئی، بیمار ہوں، بخار میں ہوں. 19 جلسے کر کے آؤں، کہیں پر مجھے نوٹس نہیں ملی. مگر یہاں آتا ہوں تو نوٹس دیتے اور 2 دن پہلے ذلیل کرتے مجھے، یہ کہہ کر کہ یہ ہندو مسلمان میں بھڑکاؤ بھاشن. نہیں، میں کسی ہندو کا خلاف تھا، نہ کبھی رہوں گا، خدا نہ خواستہ. میرا مقصد کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے. ہاں، میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. مجھے فخر ہے اس بات کا. کیوں فخر ہے؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن مجھے اس بات کی اجازت دیتا. میں اپنے مذہب پر چل سکتا ہوں. مگر یہ ذلیل کرنا، یہ کون سی ایمانداری کی بات ہے؟ کیا کر رہا ہے مہاراشٹرا کا اسٹیٹ الیکشن کمیشن؟ اگر الیکشن ایسا ہوگا تو فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا الیکشن. کسی اور پولیٹیکل لیڈر کو نوٹس نہیں دیں گے، صرف اسد الدین اویسی کو دیں گے. دوسرے آئیں گے، چلے جائیں گے. دوسروں کے تعلق سے نہیں کہتے کہ تمہارے بھاشن سے لوگوں میں تناؤ پیدا ہوگا. نہیں، میرے بھاشن سے ہوگا. بتاؤ، یہ سیکولرزم ہے، یہ رول آف لا ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کا پاس و لحاظ ہے، یہ ماڈل آف کوڈ آف کنڈکٹ ہے. کیا ہے مجھے بتاؤ. میرے بھائی، افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کس راستے پر جا رہا ہے. جو لوگوں کی سوچ ہے، یاد رکھو، تم مجھے آج اس طرح کہہ کر نوٹس دے کر مجھے ذلیل کر رہے ہو. مگر یاد رکھو، جس چیز کی آپ شروعات کر رہے ہیں اس میں ہندوستان کی جمہوریت کمزور نہ پڑ جائے، خدا نہ خواستہ. عجیب و غریب معاملہ ہے. ایئرپورٹ سے اترتے کی نوٹس دو نا دیویندر فڈنویس کو نوٹس دو. ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے، سب برابر ہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں. ادھو ٹھاکرے آئے گا، اس کو دو. شرد پوار کو دو، اجیت پوار کو دو. کیا پونا کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے؟ پونا سب ہندوستانیوں کا ہے، ہر مذہب کے ماننے والوں کا ہے. میں کسی کے لڑانے نہیں آیا ہوں. میری بات اگر کسی کو پسند نہیں آتی تو مجھے معاف کرو، مگر میں اپنی بات کو رکھوں گا. یہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن مجھ سے کہتا ہے اگر میں غلط بولتا ہوں تو کیس ابھی بک کرو، لے جا کر مجھے جیل میں ڈال دو، میں تیار ہوں. اگر تم لے جا کر خواجہ یونس کی طرح مجھے انکاؤنٹر کرنا چاہ رہے، کر دو. میں موت سے نہیں ڈرنے والا. 1 نہیں 25 گولیاں مارو اور میری لاش کو چھوڑ دو کسی چوراہے پر. کیا تماشا بنا کے رکھا ہے یہاں کا. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی
आती है तो डरना पड़ेगा, याद रखो तुमको। मैं जब तक जिंदा हूं तुमको डरा डरा कर गरीबों मजलूमों का काम करा कर रहूंगा। कौन जवाब देगा इसका? किसके सामने जाकर मैं फरियाद करूंगा, बताओ आप? किसके सामने जाकर मैं लोगों में इत्मीनान दिलाऊंगा? अरे मेरा यहां पर आना, तकरीर करना और डालना नहीं डालना अलग बात है, मगर मेरा यहां पर आना, अवाम से मुखातिब करना, क्या मैं हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत नहीं कर रहा हूं? जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपनी सोच को। मुझे इंसान समझो, मुझे पैट्रोनाइज मत करो, मुझसे नफरत मत करो। मैं इज्जत चाहता हूं, अगर तुम नहीं दोगे तो अल्लाह भी देगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी देगा मुझे। एक तमाशा बना के रख दिए, परमिशन यहां नहीं देंगे, वहां देंगे। ठीक है, आपका बोलना सही था कि जगह छोटी पड़ेगी, मैं तैयार हूं, मगर ये क्या बात है कि तुम्हारी तकारीर, तो आपने कितने केस बुक किए मुझ पे? अगर मैं आपकी नजर में चोर हूं तो आप कितना केस बुक किए मुझ पे, बताओ? मैं पिछले साल आया था, क्यों केस नहीं बुक किया मुझ पे? अरेस्ट करना था मुझे, लगाना था 153A, 295 लगाना था, मखोका लगाना था, कुछ भी लगा देना था, मगर आप केस नहीं बुक करते मुझ पर, अमन रहता है। और आज आप मुझे कहते हैं, मेरे भाई यही तो मेरी लड़ाई है। मेरी लड़ाई क्या है कि आपकी आवाज को सुना जाए। मेरी लड़ाई यह है कि मेरी मर्जी के मुताबिक मैं सोचूंगा। कोई मुझे कहेगा कि नहीं ऐसा मत सोचो, इस तरह सोचो, मैं तैयार नहीं हूं। मैं मर जाऊंगा मगर किसी और की सोच को अपने दिमाग में नहीं डालूंगा। मैं जो सोचूंगा वो सही है या गलत है, वो आवाम फैसला करेगी। ये जमहूरियत की खूबसूरती है, ये डेमोक्रेसी का राइट है, ये डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ है कि व्हाट आई बिलीव इज माई राइट, आई एम नॉट इम्पोजिंग ऑन यू। मैं जो सोचता हूं, मैं जो थिंक करता हूं, उससे आपको क्या मतलब?